يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا بكل نعمة أنعمت بها علينا في حديث أو قديم أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنك قلت وقولك الحق فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. یا اللہ آپ کو اپنی تعریف کرنا بہت پسند ہے. بندہ جب آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے. یا اللہ میں ناچیز نے آپ کی بارگاہ میں یا آپ کے کلام پاک سے اور آپ کے پیارے نبی کی احادیث سے کچھ آپ کی تعریف پر مشتمل دعائیں پڑھی آیات پڑھی. اللہ آپ کی تعریف ویسے ہی ہے جیسی آپ کے شاعران شان. آپ کی اتنی تعریف کے سارے آسمان و زمین اور ان کا درمیان والا خلا بھر جائے. یا اللہ اس سب کے باوجود بھی آپ ہی کی تعریف ہے. یا اللہ آپ کے ایک بندے نے کہا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. آپ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ آپ نے فرشتوں سے کہا جیسے میرے بندے نے کہا ویسے ہی لکھ لو. جب آئے گا تو اس کا اجر میں اس کو خود عطا کر دوں گا. اللہ ہم تیری تعریف ایسے ہی کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ ہماری یہ تعریف کرنا، ہم سب کا آپ کی بارگاہ میں آپ کی تعریف و توصیف اور تسبیح و تحمید اور تحلیل کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ کے گھر میں ہم سب جمع ہیں، یہ ہاتھ آپ ہی کی بارگاہ میں ہمیشہ اٹھتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے نہیں اٹھے۔ اللہ ان ہاتھوں کے کسی کے سامنے اٹھنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، تصور بھی نہیں کرتے۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے ہماری یہ تعریف اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ آپ کے در پہ ہم آئے بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ اپنے گھر سے ہمیں خالی نہ موڑنا، اللہ اپنے گھر سے ہمیں خالی نہ موڑنا، اللہ اپنے در سے ہمیں خالی نہ اٹھانا، ہماری جھولیاں بھر دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے ہمارا یہ عمل قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نصرت وإذا استفرجت به فرجت۔ یا اللہ آپ کی اسم اعظم پر مشتمل آیات پڑھی ہیں، اللہ وہ دعا بھی پڑھ لی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے بعد ایک بندے کو وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا تھا اب جو بھی یہ دعا کرے گا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ ہم لالچی ہیں، ہم حریص ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے صحیح کہ آپ ہماری دعا کو قبول کر لیں۔ اللہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے صحیح کہ آپ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ آج ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں رسائی کو یا اللہ بند کر رکھا ہے، ہمارے گناہوں کی طے اس قدر لگ چکی ہے کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے، ہماری دعاؤں کے لیے اپنی رحمتوں اور اپنے آسمانوں کے دروازے کھول دیجیے۔ اللہ وہ خوش نصیب بھی تو ہیں کہ جن کی دعائیں ڈائریکٹ آسمان پر پہنچتی ہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی انہی میں شامل فرما لیجیے، اللہ باوجود ہمارے گناہوں کے ہمیں انہی میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ تیرے ان بندوں بندیوں میں بچوں بوڑھوں جوانوں میں نہ جانے کون سے ایسے خوش نصیب ہوں جن کے ہاتھ اٹھنا آپ کو اس قدر پسند ہو کہ وہ خالی نہ لوٹیں۔ اللہ ان کی بدولت ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجیے۔ اللہ اگر ایک بندہ گناہگار ہو تو یا اللہ سب کی دعا نہیں قبول ہوتی، ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ نیکوکار ہو اس کی وجہ سے سب کی دعا ہی قبول ہو جائے۔ اللہ پر تو ہم سب کو ایسا ہی نیک بنا دیجیے، ورنہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو ان لوگوں کی بدولت معاف فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں کو بھی ان کی بدولت قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے، ہم اعتراف گناہ کرتے ہیں۔ اللہم انت ربنا ونحن عبادک المذنبون۔ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، ہم آپ کے گناہگار بندے بندیاں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، معاف فرما دیجیے۔ فاعترفنا بذنوبنا، اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ اپنے گناہوں پر اکڑتے نہیں، اللہ ہیلے بہانے نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں کون ہیلے بہانے کرنے والے اکڑنے والے، یہ تو جہنمی لوگوں کی صفت ہے۔ کانوا یصرون علی الحنث العظیم، بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں تو ان پر اڑے رہتے ہیں۔ اللہ ہم تو وہ ہیں جنہیں یقین ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کو اللہ کے علاوہ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا۔
اللہ تیرے علاوہ گناہ کو معاف کر ہی نہیں سکتا. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں, یہ آخری ایام ہیں. اللہ تیرے نبی نے کہا, جبریل امین نے دعا کی, رحم انف رجل من ادرک رمضان فلم یغفر لہ. وہ بندہ تو بڑا ہی بدنصیب ہے جس نے رمضان پایا پھر گناہ معاف نہ ہو سکے. اللہ ہمیں بدنصیبوں میں شامل نہ کرنا. اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرما دینا. اللہ ہم سب کو خوش نصیبوں میں شامل فرما دینا. اللہ ہم سب کو خوش نصیبوں میں شامل فرما دینا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. آپ سے کس نے پوچھنا ہے؟ اللہ آپ نے کہا انہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. آپ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور میرے کو بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے, زیادتیاں کی, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں. اللہ ہمیں یقین ہے ہمارے دل کے اندر دل کی کیفیت تو جانتا ہے. اے ہمارے پیارے اللہ, ہمارا یقین ہے تو ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا, تو ہمارے گناہ ضرور معاف فرمائے گا. اللہ تیرے بارے میں بندہ جیسا گمان کرے تو ویسے ہی فیصلہ کرتا ہے. ہمارا یقین ہے تیرے بارے میں تو ہمارے گناہ ضرور معاف کرے گا. اللہ ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. ہم سب ماؤں والے ہیں. اللہ ہمیں اندازہ ہے اللہ جب ماں کے معاملے میں خطا ہی ہوتی ہے, اللہ کس طرح ماں محضر میں کیا اللہ مان جاتی تھی. اللہ تو ساری ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. اللہ تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. اللہ آنکھوں اور دل کے حال کو تو جانتا ہے. اللہ تو وہ ہے جس کے سامنے رویا جائے, آنکھ سے بہائے جائیں, تجھے ترس آ جاتا ہے. لیکن تو وہ ہے جس کے سامنے روئے جیسا وہ بھی بن جائے. اللہ تو معاف کر دیتا ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہم انکا عفو, تیرے نبی نے بتایا تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ تیرے نبی نے بتایا تو بہت معاف کرنے والا ہے. ہم نے تیرے نبی کی بات میں یقین کیا تو بہت معاف کرنے والا ہے. توحید العفو, معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنا, فاعف عنا, ہمیں معاف کر دے. فاعف عنا, ہمیں معاف کر دے. فاعف عنا, ہمیں معاف کر دے. اللہ جن گناہوں کا ہمیں پتہ ہے معاف کر دے. اب ہم سب کے سامنے تو پردے نہیں نہ اٹھا سکتے. تجھے پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے. ہم نے جو گناہ کیے ہمیں معاف کر دے. اللہ تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا رب اغفر لی ولوالدی. تو نے قرآن میں ان کی دعائیں بتا کر ہم گناہگاروں کو بھی سلیقہ سکھا دیا. یوں مجھ سے مانگو, مجھ سے کہو ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. ہمارے ابا ہماری اماں آدم و حوا سے غلطی ہوئی. اللہ انہوں نے سکھایا ہمیں مانگو اللہ سے ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے, ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے. اللہ ہمیں پتہ ہے جن گناہوں کا پتہ وہ بھی معاف کر دے. اللہ جن گناہوں کا نہیں پتہ ہم کر کے بھول چکے, اللہ معاف کر دے. اللہ کسی کے سامنے گناہ ہو گیا معاف فرما دے. اللہ چھپ کے گناہ ہوا وہ بھی معاف کر دے. اللہ پہلے ہوا بعد میں ہوا سب معاف کر دے. اللہ چھوٹا ہوا بڑا ہوا سب کے سب گناہ معاف کر دے. اللہ کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو نامہ عمل سامنے آئے تو ہمارا کوئی گناہ بھی معافی نہ رہے. اللہ بھی معافی کا کرم پھیر دے. اللہ رمضان مکمل ہونے سے پہلے ہمیں معاف کر دے. پتہ نہیں اگلا لمحہ کس نے پانا ہے کس نے نہیں پانا. اللہ ہم معافی مانگنے میں تاخیر نہیں کر رہے تو ہمیں معاف کرنے میں بھی تاخیر نہ فرمانا. تیری عزتوں کا تجھے واسطہ ہے, تیرے جلال کا تجھے واسطہ ہے, تیری رحمتوں کا تجھے واسطہ ہے, تیرے رحمان و رحیم ہونے کا تجھے واسطہ ہے. یا اللہ اپنی رحمت فرما کے, اپنا فضل و کرم فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ
ہمارے گناہوں کے وبال سے ہمیں بچا لے. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے گناہوں کے وبال سے تیری پناہ میں آتے ہیں. اللہ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اپنے گناہوں کے وبال سے تیری پناہ میں آتے ہیں. میرے اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا عطا فرما دے. یہ ہمارے گناہ ہی ہیں یا اللہ. جتنی آگے ہم دعائیں کرنے جا رہے ہیں گناہ معاف ہو گئے تو سبھی کام بن جائیں گے. اللہ گناہ معاف ہو گئے تو سارے کام بن جائیں گے. دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اللہ یہ گناہ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم بڑی مشکلات میں پھنسے ہوئے. اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا عطا فرما. یا اللہ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے حضرات، خواتین، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، کوئی بھی بیمار ہے، کسی کی بیماری ظاہر ہو چکی ہے، کسی کی نہیں ہوئی، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. اگر کوئی صحت مند ہے اللہ اس کو دائمی صحت نصیب فرما. کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما. کوئی بیماری سے نکل چکا ہے تو ایسی صحت دے کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. اللہ ہمیں صحت عطا فرما. یا اللہ صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. یا اللہ جو گھروں میں بیمار ہے، صاحب فراش ہے، سب کو شفا عطا فرما. ہمارے اساتذہ کرام کو بھی شفا عطا فرما. جو میرے اساتذہ، ہم سب کے اساتذہ بیمار ہیں، بزرگ بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. یا اللہ دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی مسلمان بیمار ہے سب مسلمانوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یہاں نہ جانے کتنوں نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اولاد کے لیے، اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما. میرے بھائی سعد کو، فہد کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ اور بھی جتنے لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا اولاد کے اصول کے لیے، اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جنہوں نے مجھے کہا میرے اللہ میرے تو ذہن سے نکل سکتا ہے لیکن اللہ تجھے تو سب یاد ہے، سب پتہ ہے، تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد دی ہے اللہ اولاد کے سکھ نصیب فرما. اولاد کے دکھوں سے بچا اللہ، اولاد کے دکھوں سے بچا. اللہ وہ مائیں وہ باپ دیکھ کے نہیں جاتے جو اولادوں کے دکھ کے مارے ہوئے، اللہ انہیں بھی اولادوں کے سکھ نصیب فرما. اللہ اولادوں کی قسمتیں اچھی فرما. بچوں بچیوں کی قسمتیں اچھی فرما. جو اولادوں کے دکھوں میں مبتلا ہے اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما. یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ جو گھر آباد ہو گئے سکون راحت نصیب فرما. جو گھر بھی آباد نہیں ہوئے اللہ جلد آباد فرما. یا اللہ ہم کو بھی دینی طور پر راحت سکون نصیب فرما. یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ حلال پاکیزہ بابرکت رزق عطا فرما. ہم میں سے کوئی بھی یا اللہ اگر حرام کماتا ہے اپنی رحمت فرما کہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. حلال کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہ حلال کو اتنا کافی کر دے کہ حرام کی طرف نگاہ ہی نہ اٹھے. اللہ اپنے غنی سے اپنے فضل سے ہم سب کو غنی بنا دے. اللہ رشوت سے سود سے سب سے محفوظ فرما. جن میرے پیارے بھائیوں پیارے بزرگوں کے کاروباری معاملات ڈسٹرب ہے اللہ اپنی رحمت فرما کے کھول دے. اللہ آسانیاں فرما دے. اس ٹینشن سے نجات عطا فرما دے. نہ جانے کتنے میرے احباب کتنے میرے بھائی آ کر التجا دعا کا کہتے ہیں اللہ قبول فرما دے. اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. جو یہاں موجود ہے یا اللہ کاروباری معاملات کو بہترین کر دے. اللہ جو یہاں موجود نہیں ان کے کاروباری معاملات کو بھی بہترین فرما دے. اللہ جنہوں نے قرض ادا کرنے ہیں ادائیگی کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ آسانیاں پیدا فرما. قرضوں کے بوجھ تلے ہوئے دبے ہوئے لوگوں کو آسانیاں عطا فرما. اللہ جنہوں نے دینے ہیں انہیں بھی سمجھ عطا فرما. اچھی طرح بروقت ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی
اپنی رحمت فرما کے مالی معاملات میں ہر قسم کی خیانت بددیانتی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، حلال کمانے، حلال کھانے، حلال کھلانے، اپنے بیوی بچوں پر حلال خرچ کرنے اور تیری راہ میں حلال ہی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہم سب کی دعائیں التجائیں قبول فرما۔ یا اللہ رمضان کے روزے رکھے عمل کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ دیگر نیک اعمال قبول فرما۔ یا اللہ روزے رکھنا، قیام کرنا، قرآن سننا سنانا، صدقات و خیرات، ساری افطاری ایک ایک عمل اللہ قبول فرما۔ اللہ ہر عمل قبول فرما۔ اللہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی آخر میں ربنا تقبل منا۔ اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے عمل قبول فرما، اللہ ہمارے عمل قبول فرما، ہماری دعا قبول فرما، اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا ہما الا فرجتا، ولا کربا الا نفستا، ولا دینا الا قضیتا، ولا مریدا الا شفیتا۔ اللہ کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑنا جس کو آپ معاف نہ کر دیں۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیجئے، سارے ہم غم پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ تیرے گھر سے اٹھ کے جائیں تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو چکی ہوں۔ آپ نے تو بس کن ہی کہنا ہے نا، اللہ کن کہہ دیجئے۔ آپ کا قرآن بتاتا ہے ادھر آپ کن فرماتے ہیں ادھر فوراً کام ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے بھی کن فرما دیجئے، ہماری پریشانیاں غم سب دور فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما دیجئے۔ میرے والدین کریمین سمیت یا اللہ ہم سب کے تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ میرے والد محترم کی بخشش فرما دیجئے، ان کی شہادت کو قبول فرما دیجئے۔ میری والدہ بھی تیرے پاس آ چکی ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ میرے والدین کریمین سمیت تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اس مرکز، اس مدرسے، اس مسجد کے ساتھ اول روز سے اٹیچ لوگ، جڑے ہوئے لوگ یا اللہ جو تیرے پاس آ چکے ہیں پہلی عید سے لے کر جب تک بھی انہوں نے خدمت سر انجام دی، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جو ہمارے پیارے آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، اللہ انہیں جنتی لباس سے بہتر فرما دے، ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں منتقل فرما دے، وہاں کی راحت سکون نصیب فرما دے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیجیے گا۔ اللہ شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ تمام شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جب ہم پر بھی وقت آخر آئے ایمان کی سلامتی نصیب فرما دینا، اللہ مقبول شہادت کی موت نصیب فرما دینا۔ اللہ اس سے پہلے اپنے سارے گناہ کے معاملات کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ جب وقت آخر آئے ایمان کی سلامتی نصیب فرما دینا، اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما دینا۔ یا اللہ موت کی بے ہوشیوں میں ہمیں محفوظ فرمانا، اللہ ہمارے جانے سے پہلے ہی ہماری قبروں کو جنت کی باغ بنا دینا، اللہ قبر کی سختیوں سے بچا لینا۔ اللہ قبر کے اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ قبر کے اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہمارے جانے سے پہلے ہی ہماری قبروں کو منور فرما دینا، تاحد نگاہ وسیع فرما دینا۔ اللہ قبر کی پہلی رات یاد آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری دنیا سے جانے سے پہلے ہی ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا۔ اللہ وہ جو تیرے جنتی بندے کا ذکر ہے سورہ یاسین میں، ادھر روح نکلی ادھر تو نے کہا ادخل الجنہ، جا میرے بندے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب بنا دینا، بلکہ اللہ وقت آخر تیرے فرشتے یہ پیغام لے کے آئے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی و تجھ سے راضی۔ اللہ ہم سب کا یہی نصیب بنا، اللہ ہم سب کا یہی نصیب بنا۔ ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، تیری رحمت ہو گئی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے ہمیں ہر اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں تیرے گھروں کی طرف ہماری رغبت شوق رہا، اللہ یہ شوق ہمارا سلامت رکھنا، اللہ تا دم آخر سلامت رکھنا، اللہ آخری وقت تک ہمیں استقامت عطا کیے رکھنا۔
اللہ اپنی رحمت فرما کے ہمیں قبر کی سختیوں سے بچا لینا یا اللہ جو قیامت کے دن اٹھے حشر کی سختیوں سے بچا لینا یا اللہ حشر کی سختیوں سے بچا لینا اللہ حشر کی سختیوں سے بچا لینا ہمارا کوئی عمل قبول فرما لینا ایک طرف اخلاص سے کہو لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف یا اللہ زندگی بھر کے گناہ ہو زمین سے آسمان تک اللہ اخلاص سے کہو لا الہ الا اللہ وزنی ہو جاتا ہے اللہ ہمارا کوئی عمل تو اخلاص والا قبول فرما لینا اللہ ہمارا کوئی عمل تو اخلاص والا قبول فرما لینا اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لینا اللہ دنیا میں کوئی گناہ کسی کو پتہ چل جائے ہم چھپتے پھرتے ہیں اللہ ذلت سے بچتے ہیں دنیا کی ذلت کچھ بھی نہیں چند لوگوں کے سامنے اللہ قیامت کے دن اگر تیرے نبی کے ہوتے ہوئے ہم ذلیل ہو گئے ہمارا کیا حال ہوگا اللہ ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو گئے اللہ تو نے بتایا لا تخزنا یوم القیامہ مجھ سے مانگا کرو اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچانا اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچانا اللہ تو جانتا ہے تیری محبت ہے ہمارے دلوں میں تیرے نبی کی محبت ہے ہمارے دلوں میں اللہ تیرے نبی کے صحابی نے کہا تھا آپ سے محبت یہ میری متاع عزیز اللہ تیرے نبی سے ہمیں محبت ہے اللہ بڑے گناہگار ہیں سیاہکار ہیں تیرے نبی نے کہا جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑے ہوگے قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما دینا اللہ حشر کی سختیوں سے بچا لینا یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ ہمارے جسم اس قابل نہیں ہے جہنم کی آگ برداشت کر سکیں اللہ اگر تو نے ہمیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا ہمارے جیسا بد نصیب کوئی نہیں اور اگر تو پوچھے بغیر ہمیں بغیر احسان کے نکال دے جنت کی طرف تیرے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں اللہ تیری رحمت ہو جائے تو ہم گناہگاروں کو بھی جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑ جائے اللہ کوئی عمل تو ہم گناہگاروں کا ایسا قبول فرما لینا تیرے نبی کے صحابہ کہا کرتے تھے ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا اللہ ہم گناہگاروں کو ایک ادائی قبول فرما لینا اللہ کل صراط پر سے بآسانی گزرنے کا ذریعہ بنا دینا یا اللہ پلک جھپکنے کے برابر یا اللہ اس کے علاوہ نہیں ہم چاہتے اللہ تیرے نبی نے کہا مانگو تو رب سے بڑی چیز ہی مانگو ادھر پلک جھپکے ادھر جہنم پار کر جائے اللہ ایسا نصیب بنا دینا اللہ جہنم میں نہ پھینکنا اللہ جہنم میں نہ پھینکنا اللہ گناہوں کی سزا نہ دینا دنیا میں بھی نہ دینا آخرت میں بھی نہ دینا بس معاف کر دیجئے آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اللہ خوش ہو کر ہمیں معاف کر دینا اللہ خوش ہو کر ہمیں معاف کر دینا اللہ خوش ہو کر ہمیں معاف فرما دے اللہ اعلان کر دے کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دے میں نے ان سب کو معاف کر دیا اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دے میں نے ان سب کو معاف کر دیا اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے فرما دے میں نے ان سب کو معاف کر دیا اللہ خطا کار ضرور ہے گناہ گار ضرور ہے اللہ پر تیری رحمت سے زیادہ ہمارے گناہ نہیں ہیں اللہ ان گناہوں کو اس قابل نہ کر دینا کہ کہیں جہنم کی آگ بھڑکتی رہے اور ان کی معافی کے لیے جہنم کی آگ میں جانا پڑے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا جنت فردوس عطا کر دینا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کے تذکرے سنتے ہیں پناہ مانگتے ہیں جنت کے تذکرے سنتے ہیں شوق پیدا ہوتا ہے عمل ہمارے باقی ایسے نہیں ہیں پر اللہ تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں جنت فردوس عطا فرمانا اللہ جنت فردوس عطا فرمانا اللہ جنت فردوس عطا فرمانا دنیا میں تیرے نبی کی زیارتیں نصیب نہیں ہو سکی ہم بہت دیر کے بعد آنے والے لوگ ہیں پر تیرے نبی کی محبت دلوں میں اس قدر ہے دل چاہتا ہے کاش تیرے نبی کی زیارت نصیب ہو چکی ہوتی پر یا اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے نبی کی زیارت کروا دینا اپنے نبی کے پیارے اور میٹھے خوشبودار ہاتھوں سے یا اللہ حوض کوثر کا جام نصیب کر دینا جنت میں ہمارے محل بھی اپنے نبی کے پڑوس میں بنوا دینا اللہ آج مدینہ منورہ جانے کا بڑا اشتیاق رہتا ہے اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اللہ کیونکہ وہاں تیرے نبی ہیں اللہ تیرے نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اس طرح سے یا اللہ بھری ہوئی ہے
یا اللہ قیامت کے دن جنتوں میں داخل کر کے ہمارا بھی اسی سوسائٹی میں محل رکھنا جہاں تیرے نبی کا محل ہو اللہ، جہاں تیرے نبی کا محل ہو۔ ہمیں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرما دینا، دنیا میں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ تیرے نبی کے صحابی نے کہا تھا اسألک مرافقتک فی الجنہ، نبی جی آپ کا جنت میں پڑوس چاہیے، تو نبی پاک نے فرمایا تھا انی علی بکثرۃ السجود، بہت زیادہ نفل نوافل سجدے کر کے تو میرا ساتھ دینا، میں دعا کروں گا اللہ تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسے ہی اچھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اپنی رحمت فرما کے ہم سب کو آپس میں دلوں کا پیار اور محبت نصیب فرما یا اللہ۔ جہاں جہاں بھی ہم بستے ہیں، ہمارے دوست احباب اہل و عیال رشتہ دار سب کے درمیان الفت پیار محبت نصیب فرما۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، یا اللہ ہمارے درمیان ہمارے معاملات کی اصلاح فرما یا اللہ، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، ہر قسم کی خیر عطا فرما، ہمیں ہمارے مالوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری اولادوں کو شر سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، جادو کی آزمائش سے محفوظ فرما یا اللہ، جنات جیسی آزمائش سے محفوظ فرما، جو لوگ بیچارے ان چیزوں میں مبتلا ہوئے نجات عطا فرما اللہ، جن کا سب کچھ رل گیا بیچاروں کا یا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما اللہ، جن کا کچھ بھی نہیں رہا بیچاروں کا آج مارے ہوئے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما، ہم میں سے بھی جس کا جو یا اللہ ضائع ہو گیا اپنی رحمت فرما کہ اس کا نعم البدل عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو دل کی غنا عطا فرما، دل کے حسد کینے بغض منافقت ان سب چیزوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما، ہمیں دلوں کا ایمان اور تقوی نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کے معاملات کو بہترین فرما، آنکھوں کی حیا عطا فرما، کانوں پر تقوی کا پردہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، دل دماغ پر تیرے تقوی کا یا اللہ پہلا بٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، امت مسلمہ کے نوجوانوں کی اصلاح فرما، امت مسلمہ کی خواتین کی اصلاح فرما، آج یا اللہ امت کا بازاروں کی طرف بڑا رخ ہے، تیرے گھروں کی طرف رخ نہیں، اس امت کا رخ اپنے گھروں کی طرف لوٹا دے یا اللہ، اپنے پیارے نبی کی اس امت کا یا اللہ رخ اپنے گھروں کی طرف لوٹا دے یا اللہ، آج مسجد اقصی یہودیوں کے غلبے میں ہے، فلسطینی مسلمان یا اللہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں قربانیاں دے رہے ہیں یا اللہ، ان کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما، عراق و شام کے مظلوموں کی مدد فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما، جو ان کے پشتیبان ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ، دنیا بھر سے ظلم کا خاتمہ فرما یا اللہ، ہمیں بھی ہماری زندگیوں میں اسلام کا غلبہ دیکھنا نصیب فرما یا اللہ، یہود و حنود اور ہندو اور صلیبی یا اللہ یہ تیرے دشمن، تیرے نبی کے دشمن، تیرے نبی کی امت کے دشمن ہیں یا اللہ، انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت ان کے مقدر میں ہی تو انہوں نے اس کو نابود فرما، انہیں ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی نشان عبرت بنا یا اللہ، ہمارے اسیران کو رہائیاں نصیب فرما یا اللہ، جو تیرے پاس آ چکے شہداء ان کی شہادتوں کو قبول فرما یا اللہ، ہمارے ملک کی بلکہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، ان کے محافظوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خلفشاروں سے محفوظ فرما، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ جو مانگا ہے عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا بن مانگی عطا فرما دیجئے یا اللہ، یہ جتنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھنے والے حضرات و خواتین نہ جانے میرے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کتنی دعائیں کی ہوں، ہر ایک کا الگ ہی دکھ ہے، ہر ایک کی الگ ہی دعا ہے اللہ، سب کی دعاؤں پر، ہر ایک کے دکھ کے بیان پر، اس سے نجات کے لیے کی ہوئی دعا پر ہم سب آمین کہتے ہیں یا اللہ، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی دعائیں قبول فرما یا اللہ، سب کی دعائیں قبول فرما اللہ، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا بھی مانگی عطا فرما، ہم تجھ سے ہر خیر مانگتے ہیں، ہر شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں اللہ، برے ہمسائے سے محفوظ رکھنا اللہ، ہماری اولاد کو ہمارے اوپر رب بن کے بیٹھ جانے سے ہمیں اس سے محفوظ رکھنا، ہمارے بالوں کا ہمارے لیے عذاب بن جانا اس سے ہمیں محفوظ رکھنا، میاں بیوی کے درمیان آپس میں پیار محبت قائم و دائم رکھنا، ایک دوسرے کے لیے سکھ کا باعث بنائے رکھنا، سب جوڑوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے
दुख का बारिश बना, दुखों का बारिश न बना। या अल्लाह अपनी रहमत फरमा के घरों के अंदर सुकून राहत नसीब फरमा, सआदत वाली सारी चीजें अता फरमा। तेरे नबी ने फरमाया जिसको बेहतरीन सवारी मिल गई, खुला कुशादा घर मिल गया, बेहतरीन बीवी या औरत को शोहर मिल गया और बेहतरीन हमसाया मिल गया, वो खुश नसीब लोग हैं। अल्लाह हमें दुनिया की ये सारी चीजें अता फरमा, फकीरी से कंगाली से महफूज फरमा, किसी का मोहताज ना करना। अल्लाह तेरे बंदे बड़ा महसूस करवाते हैं, अल्लाह आज तो जलील कर देते हैं। अल्लाह कभी किसी का मोहताज न करना। अल्लाह सफेद पोशियों के, या अल्लाह सफेद पोशियों के भरम रख लेना, अल्लाह सफेद पोशियों की भरम रख लेना। अल्लाह कभी किसी का मोहताज न करना। तू चाहे तो कखपति से लखपति कर दे, तू चाहे तो लखपति से कखपति कर दे, तुझे कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह अपनी नेमतों के ज़बान से हमें अपनी पनाह में रखना। अल्लाह अचानक अपनी पकड़ से हमें अपनी पनाह में रखना। अल्लाह अचानक मौत के आने से अपनी पनाह में रखना। मौत से पहले पहले हमें सच्ची तौबा कर लेने की तौफीक अता कर देना। आज के बाद अल्लाह हम तो इस यकीन से उठेंगे इंशाअल्लाह कि हमारे सब गुनाह माफ हो चुके हैं इंशाअल्लाह। या अल्लाह हमें तुझ पर बड़ा मान है, अल्लाह हमें तुझ पर बड़ा यकीन है, तू हमारा ही तो रब है, अल्लाह तू हमारा ही तो अल्लाह है, तू हमसे मोहब्बत करता है। या अल्लाह आज के बाद हमें हर गुनाह से बचने की तौफीक अता कर देना। अल्लाह तूने ही शैतान के बहकाने के उस वाहिदे पर कहा था जब उसने कहा था अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम मैं इनको गुमराह करूंगा। अल्लाह तूने हमारी मोहब्बत में कहा था ना कि ये मुझसे माफिया मांगते रहेंगे, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम मैं इनको माफ करता रहूंगा। अल्लाह कभी हमसे गलती हो जाए हमें फौरन तौबा करने की तौफीक अता कर देना ताकि कोई गुनाह हमारे नामा अमल में बाकी न रहे। अल्लाह ऐसी नेकियां करने की तौफीक अता किए रखना कि हमारे गुनाह साथ साथ माफ होते रहे। अल्लाह हमें अपनी दुनिया की निस्बत आखिरत की ज्यादा फिक्र नसीब फरमा। दुनिया की उलझनों में हम उलझ चुके हैं, बड़े हमने जनाब या अल्लाह दुनिया के अंदर अपने मामलात बखेर रखे हैं। अल्लाह समेट लेने की तौफीक अता फरमा। हमारे कितने बुजुर्ग इस माह मुबारक में तेरे पास आ गए। हमारे बुजुर्ग असलम साहब का बड़ा नेक इरादा था, तेरे एक अजीम काम के हवाले से अल्लाह अपनी रहमत फरमा के अपने उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हम सबको उस नेक अमल पर खड़े होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत फरमा के हमारे ऊपर अपनी नेमतों की बरखा बरसा। या अल्लाह अपनी नेमतों का दरवाजा हमारे लिए कभी बंद न करना, हमेशा अपनी रहमतों रहमतों का हमेशा हमारे ऊपर नज़ूल रखना। या अल्लाह अपनी रहमत फरमा के हमारी दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह जो दुआ दिल में आती है मुझे नाचीज के या अल्लाह मैं दुआ कर देता हूँ, इनमें से न जाने किस किस की दुआ है लेकिन सबकी दुआओं से दिलों की बातों से तू वाकिफ है। अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। सब तेरी बारगाह में दुआ कर ले। अल्लाह अपने अपने तई अपनी इल्तिजा रख ले। हम सब के हाथ उठे हुए हैं, न जाने किस किस ने क्या दुआ की है और कौन अभी कहने पर दुआ करेगा। अल्लाह हम सब के लिए इल्तिजा करते हैं, जिसकी जुबान से भी जो भी दुआ निकली है छुपे बैठे हैं मख्फी रखे हुए अल्लाह कबूल फरमा। मैंने तो या अल्लाह सबको सुना कर दुआ की है, अल्लाह तू दिलों के हाल से वाकिफ है, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह सबकी तर्जुमानी की है, अपना टुकड़ा भी रखा है, अल्लाह सब कबूल फरमा ले। अल्लाह इनमें से जिस जिसके या मुझ मेरे दिल के अंदर कोई ऐसी दुआ है जो जुबान पे नहीं आ सकी, अल्लाह वो भी कबूल फरमा, अल्लाह वो भी कबूल फरमा, अल्लाह वो भी कबूल फरमा। तेरे नबी ने बताया दुआ इबादत है। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, उदऊनी, मुझसे मांगो मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह हम अकड़े तो नहीं ना, तूने कहा अकड़ेंगे तो मैं उनको जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह हम नहीं अकड़े, हम तेरी बारगाह में आए बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, तेरे घर में है या अल्लाह तेरे दर पे है, तेरे आस्थाने पे आए बैठे हैं। अल्लाह बंदों का ही हाल होता है, वो घर चल के आ जाए कहते खाली नहीं मोड़ते। अल्लाह तू तो शहंशाह आलम है, तू तो मालिकुल मुल्क है, तू तो अहकमुल हाकिमीन है और सबसे बढ़कर तू अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह हमें खाली न मोड़ना, अल्लाह हमें खाली न मोड़ना, हमारे हाथों को खाली न मोड़ना, हमारी फैली हुई झोलियों को खाली न मोड़ना। अल्लाह भर दे हमारी झोलियां, अल्लाह हमारे हाथों को भर दे। अल्लाह हमारे घरों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल रखना, दुनिया भी बेहतरीन बना दे, आखिरत भी बेहतरीन बना दे। जो जो मांगा है अता फरमा, जो नहीं मांगा भी मांगे अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका व नबियुक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وعبادك الصالحون. اللہ تم سے ہر وہ چیز مانگتے ہیں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، تیرے نیک بندوں نے مانگی، اور اس چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور تیرے نیک بندوں نے پناہ مانگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ آخر میں یہی گزارش ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ٹوٹے پھوٹے انداز میں اللہ تیری منت کی ہے، تیری بارگاہ میں بس ہاتھ ہی اٹھائے ہیں، اللہ قبول فرما لینا. اللہ ہمارا یقین ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا، پر شہنشاہ عالم تجھے دینا تو آتا ہے نا. اللہ اپنی شایان شان ہم سب کو عطا فرما، اپنی شایان شان ہم سب کو عطا فرما. خوش نصیب بنا، خوش قسمت بنا ہماری یا اللہ زندگیوں کو بہترین نہج پر ڈال دے. ہمیں ہمیشہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. ہم میں اگر فرائض کی ادائیگی میں سستیاں کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما. سنن نوافل کا بھی شوق ذوق سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہر قسم کی اپنی اور اپنے نبی کی نافرمانی سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب.